تین اوقات، تین وقت ایسے ہیں جو پردے کے وقت ہیں. ان پردے کے وقتوں میں، ان ننگے وقتوں میں تم کسی کے گھر نہ جایا کرو. اللہ تعالیٰ نے، قرآن کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے جو آداب سکھلائے ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ تو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب وہ دروازہ کھولے تو سلام کہہ کے اندر جاؤ. وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تین وقت ایسے ہیں جو پردے کے وقت ہیں، ان وقتوں میں تم کسی کے گھر نہ جایا کرو. اور وہ تین وقت پردے کے وقت جو ہیں، جو ننگے وقت اوقات کہلاتے ہیں برہنہ ننگے اوقات، وہ کیا ہیں؟ نماز فجر سے پہلے، پہلا وقت فجر کی نماز سے پہلے تم کسی کے گھر مت جاؤ. بھائی شوہر بیوی ہیں، لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ کسی کے گھر اس وقت نہیں جائیے. منع کیا ہے فجر کی نماز سے پہلے کسی کے گھر جانے سے. نماز عشاء کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ. دو وقت ہو گئے. نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ اور عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد وقت جو ہوتا ہے وہ سونے کا وقت ہوتا ہے. ہمارے ہاں عشاء کی نماز کا وقت گلچھرے اڑانے کا وقت ہوتا ہے، کرکٹ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، پوری پوری رات کیرم بورڈ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے. اور خاص آپ کے ہاں نہ ہو لیکن بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، جیسے ہم لکھنؤ کے ہیں، بمبئی وغیرہ میں چلے جاؤ، دلی، تو وہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے. اور رات دن شروع ہی ہوتا ہے عشاء کے بعد سے. وہاں دو وقت ہو گئے. نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ. اور تیسرا پردے کا وقت کیا ہے؟ دوپہر میں، ظہر کی نماز کے بعد جب آدمی قیلولہ کرتا ہے. یہ قیلولہ سنت ہے. اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کبھی قیلولہ چھوڑتے نہیں تھے. قیلولہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے داہنی کروٹ سے سونا، لیٹ جانا، آرام کرنا. یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے، تندرستی کے لیے بھی ضروری ہے. ہماری بھاگ دوڑ والی زندگی نے آج ہم کو اس سے محروم کر دیا ہے، ورنہ یہ سنت ہے قیلولہ. تو دوپہر میں قیلولے کے وقت تم کسی کے گھر مت جاؤ. تو یہ تین وقت پردے کے وقت بتائے ہیں، کسی کے گھر ان وقتوں میں نہیں جانا چاہیے. بہت زیادہ ایمرجنسی ہو، ضروری ہو، کسی کی طبیعت خراب ہو، فون کر کے بلا رہا ہو، تو دیکھیں مجبوری میں پھر کچھ کنڈیشنیں بن جاتی ہیں. مجبوری میں پھر اتنی مجبوری کہ جان جا رہی ہو، کوئی چیز نہیں مل رہی ہو، تو ایسی صورت میں تو پھر خنزیر کا، سور کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے. وہ پھر مجبوری کی ایک کیفیت دوسری ہو جاتی ہے. میں یہاں جو کیفیت بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ان تین اوقات میں کسی کے ہاں نہیں جانا چاہیے. تو یہاں کیا لفظ استعمال ہوا؟ عورت، اور اس کا پلورل عورات. ثلاثۃ عورات لکم، تین وقت ایسے ہیں جو ننگے اوقات ہیں، ان کو پردے کی ضرورت ہے. یعنی ان اوقات کے اندر تم کسی کے گھر نہ جاؤ. ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ احزاب، غزوہ احزاب کے نام سے مشہور تھی. اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے اس غزوے میں نکلنے کے لیے گزارش کی کہ نکلو اس جنگ میں، تو جو منافق تھے، منافق جانتے ہیں نا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. آج تھوڑا سا گرم پانی رکھیے گا کیونکہ لگتا ہے کہ جائے گی آواز. نہیں ہے تو منگا لو تھوڑا سا، آج کل تو چائے کی ہوٹلیں تو کھلی ہوں گی. تو سنیے، جب غزوہ احزاب کی نکلنے کا حکم دیا مسلمانوں کو، صحابہ کو، تو اس میں بڑی عجیب چیز بتا رہا ہوں آج. تو اس میں جو کچھ منافق تھے، منافق کو میں اتنا بتا دوں، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ اسلام کے اندر نہ کفر کے اندر، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے. وہ ہمارے منہ پہ ہمارے جیسی اور آپ کے منہ پہ آپ کی جیسی، یہ ہوتا منافق. منافق کو سمجھانے کے لیے صحیح مثال دوں. ایک تو ہوتی ہے نیند، گہری نیند، ہم سو رہے ہیں، گہری نیند سونے والا آدمی دنیا کی لذتوں سے محروم ہے، لیکن نیند کی لذت اس کو مل رہی ہے، سکون اس کو مل رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے جاگنا.
جاگنے والا دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھیل رہا ہے، وہ بھی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن نیند کا مزہ نہیں لے پا رہا ہے، نیند کا سکون حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھ لی آپ نے۔ گہری نیند میں جو آدمی سو رہا ہے وہ دنیاوی چیزوں کے مزے نہیں لے رہا ہے، لیکن نیند کا سکون اس کو مل رہا ہے۔ جاگنے والا آدمی دنیاوی چیزوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، انجوائے لے رہا ہے، لیکن نیند کے مزے نہیں لے پا رہا ہے۔ بیچ میں ایک نیند کیسی ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے مولانا جرجیز تقریر کر رہے ہیں، ہم پھر اٹھ گئے، اٹھ گئے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، نہ جاگ رہا ہے نہ سو رہا ہے، نہ دنیاوی لذت لے پا رہا ہے اور نہ نیند کا ہی مزہ لے پا رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے منافق۔ نہ وہ کفر کا ہی مزے لے پا رہا ہے، نہ وہ آخرت کے مزے لے پا رہا ہے اسلام کے۔ یہ ہے منافق۔ جرجی صاحب ہمارے منہ پہ ہماری تعریف، آپ ہمارے ورودی ہیں، آپ کے پاس گئے، ارے وہ کمینہ آدمی، ہٹ آپ کے منہ پہ آپ کی۔ تو یہ منافق تھے جو اس شرط پہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہ رہے تھے کہ جب کوئی ہم پر حملہ کرے گا آپ پر تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دھوکہ دینے کے لیے، اور اللہ کے رسول و صحابہ ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کلمہ گو ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ سارے لوگ جب جانے لگے غزوہ احزاب میں تو یہ منافق لوگوں نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم غزوے میں شرکت نہیں کر سکتے، ہم جنگ میں نہیں جا سکتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے، اے اللہ کے نبی میں غزوے میں نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ اپنی وجہ بتاتے ہیں یہ منافق، ان بیوتنا عورت، عورت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، غور کیجئے۔ ان منافقوں نے کیا کہا، ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں، ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں، یعنی ہمارے گھروں میں دروازے نہیں ہیں، اگر ہم جنگ میں چلے جائیں گے تو ہماری بیوی اور بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، ہمارے گھروں میں دروازے نہیں لگے ہیں، یا یہ کہیے کہ دروازے تو لگے ہیں لیکن دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی بھی دیوار سے چڑھ کر ہمارے گھر میں چھلانگ لگا سکتا ہے، ہمارے گھر میں آ سکتا ہے۔ بہانہ کیا بنایا کہ ہمارے گھروں میں حفاظت نہیں ہے، ہمارے گھر ننگے ہیں، اس میں دروازے نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھروں کو غیر محفوظ کہنے کے لیے کون سا جملہ استعمال کیا؟ عورت کا ورڈ استعمال کیا جو قرآن میں آیا ہے، ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ عورت کا مطلب کیا ہوا؟ ننگا یا ننگی، اور ننگی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ کا گھر بہت عالی شان بنا ہو لیکن دروازہ نہ ہو تو اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ کوئی بھی چور چوری کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر ننگا ہے جب تک اس کو چھپاؤ گے نہیں، عورت اس گھر کے اندر عورت نہیں رکھو گے، یعنی دروازہ نہیں رکھو گے، آپ کا گھر غیر محفوظ ہے۔ گھر کو ڈھکنا ضروری ہے، دروازہ ضروری ہے، اسی طریقے سے عورت ننگی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، یعنی اس کے لیے پردہ ضروری ہے، اس کے لیے ستر ضروری ہے۔ کہیے معظم پورو کلیا چک اور ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگوں، اب کیا کہو گے حجاب کے بارے میں اور نقاب کے بارے میں؟ وہ تو اللہ بھلا کرے ان مدرسوں کا کہ جب سے یہ مدرسے کھلے ہیں تب سے ہمیں کچھ برقعے اور کچھ نقاب دکھائی دے جاتے ہیں، ورنہ نقاب ہے ہی کہاں۔ آج بھی ہمارے یہاں اوریانیت اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں کی عورتیں گھروں میں نہیں، ہمارے محلوں میں بنے ہوئے تالاب میں نہاتی ہیں، اور ان تالابوں میں نہاتی ہیں جہاں سے مردوں کا گزر بھی ہوتا ہے۔ آج بھی ہماری جہالت اور ہماری اوریانیت اور ہمارے ننگے پن کا حال یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر جس عورت کے سر کا ایک بال تک دکھنا جائز نہ ہو، وہ ایسے تالاب میں نہائے جو سڑک پر بنا ہو، سڑک کے کنارے، اور جہاں مرد بھی گزر رہے ہوں اور عورتیں بھی گزر رہی ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو ہم جہالت اور اوریانیت کے علاوہ اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا، اس کو سننا پڑے گا۔ پرمپرا کہہ لو، رواج کہہ لو، لیکن پرمپرا اور رواج جب غلط ہو تو اس کو بدلنا چاہیے، اس کو چینج کرنا چاہیے۔ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ آج بدامنی کیوں ہے؟ عورت جتنا پردے میں رہے گی
امن رہے گا. عورت جتنا بے پردہ رہے گی امن بھنگ ہوگا, شانتی بھنگ ہوگی. اور آج دیکھ لیجئے شانتی بھنگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت کا ننگا پن, عورت کے کپڑے, عورت کا بیہودہ لباس, عورت کی عریانیت, اور آج کی جوان لڑکیوں کا پہناوا اور ان کی ڈریس. میں جانتا ہوں کہ ہماری اس تقریر کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. صاحب عورت کی آزادی چھینی جا رہی ہے. وہ مثال میں نے کبھی دی تھی نا, شاید آپ کو یاد ہوگا. بھیڑیے نے بکریوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے مالک کے کھوٹے میں بندھی رہتی ہو, ذرا جنگل میں ٹہل کر دیکھو, کھلی ہوا ہے, فضا ہے, ہر طریقے کا چارہ, سبزی اور ہریالی تمہیں ملے گی. بکریوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بھیڑیا تو ہمارا ہمدرد ہے, بڑی اچھی بات بتلا رہا ہے. ان بکریوں نے اپنے مالک کے خلاف ممیانا شروع کر دیا, میں. مالک نے اس بکریوں کے پاس آ کر جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ بکریاں کھوٹے سے نکلنا چاہتی ہیں. ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں کھوٹے میں نہیں بندھنا ہے, ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے, ہمیں باہر جانا ہے, جنگل کے اندر ہمیں آزادی ہے, ہر طریقے کا کھانا ہے, ہر طریقے کا چارہ ہے, تم تو ایک ہی قسم کا لاکرا میں کھلاتے رہتے ہو, ہمیں گھومنا ہے, پھرنا ہے. ایک بوڑھی بکری بھی اسی بکریوں کے ریوڑ میں تھی, وہ کہنے لگی تمہارا مالک جو تمہیں روکھا سوکھا کھلا رہا ہے اسی کو کھا لو. آئے میری بیٹیو, آئے میری بچیو, جنگل کے اندر تمہیں آزادی نہیں ملے گی. یہ خوبصورت آزادی تمہیں دور سے بڑی خوبصورت دکھائی دے گی لیکن اندر سے بڑی گھناؤنی ہے. تم اکتا جاؤ گی, تم کوفت ہو جاؤ گی, تم پریشان ہو جاؤ گی. ان تمام بکریوں نے اس بوڑھی بکری سے کہا ماں تم اپنا منہ بند کرو, چپ رہو, تم تو بڈھی ہو چکی ہو, تم تو اپنی زندگی جی چکی ہو, 1-2 مہینے کی اور مہمان ہو, ہم سے ہماری زندگی کا حق کیوں چھین رہی ہو؟ ہمیں بازار, ہمیں گاؤں میں, ہمیں جنگلوں میں گھومنے دو. وہ کھوٹا توڑنے لگی, رسیاں توڑنے لگی. جب کام نہیں چلا تو بھوک ہڑتال کر دیتی ہیں بکریاں. مالک جو کھلائے گا کھائیں گے ہی نہیں. مالک نے سوچا کہ ان کے بھوکا مرنے سے بہتر ہے ان بکریوں کو ان کی آزادی دے دی جائے جو مانگ رہی ہیں. مالک کو رحم آ گیا اور مالک نے ان بکریوں کی رسی کو ڈھیلا کر کے چھوڑ دیا. چھلانگ لگاتی ہوئی, پھلانگتی ہوئی یہ بکریاں جنگل کے اندر جاتی ہیں. جنگل کے اندر یہ بکریاں جاتی ہیں, ٹہلتی ہیں, بڑی کھلی ہوا آ رہی ہے. دیکھو یہ کیسی ہریالی لگی ہے, ہم یہ کھائیں گے, وہ کھائیں گے, یہاں آرام سے گھومیں گے, پھریں گے. بوڑھی بکری اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہے. 1 مہینے کی ہی زندگی صحیح لیکن خیر و عافیت کے ساتھ تو رہے گی. جیسے یہ بکریاں اپنے مالک کی آزادی اس کے کھوٹے سے بندھن چھڑاتی ہیں اور جنگل میں جاتی ہیں. جو بھیڑیے آزادی بکریوں کی بات کر رہے تھے, جنگل کی کھلی فضاؤں میں گھومنے کی بات کر رہے تھے, وہیں پہاڑی کے دامن میں وہی بھیڑیے چھپے ہوئے تھے. انہوں نے ان بکریوں کو کھلا جنگل میں گھومتا ہوا دیکھا تو وہ بھیڑیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان بکریوں کو کھا گئے, ان بکریوں کو پھاڑ ڈالا, سب نے ان کو نوچ ڈالا. آج جو عورتوں کی آزادی, ان کو گھروں سے نکال کر آزادی کی بات کر رہے ہیں, یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے, یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے. ان عورتوں کو اتنا آزادی دے دی جائے گی تو یہی بھیڑیے ان کو نوچ ڈالیں گے, کھا ڈالیں گے. دیکھ لیجئے کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں منتری نے فلاں کی لڑکی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا ہے, اس کے باپ نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا, گواہی دینے جا رہا ہے تو باپ کو بھی راستے سے ہٹا دیا. جو اس لڑکی کے فیور میں گواہی دینے جانا چاہتے تھے اس کی ان گواہوں کو بھی مروا دیا. آج دیکھ لیجئے میرے پیارے ساتھیوں, یہ واقعات آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سننے کو مل جائیں گے, پڑھنے کو. جو آزادی نسواں, عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں, وہی چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں جو ان عورتوں کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ورنہ بتاؤ کون سا ڈپارٹمنٹ آج ایسا ہے جو بدنام نہ ہو, اور جہاں لڑکیوں کو ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی سروس یا کوئی نوکری ملتی ہے اور ان کا جسم صحیح سلامت رہتا ہو. کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں ان کو ان کی مرضی کے مطابق ڈپارٹمنٹ ملنے کے لیے ان کے جسم کا سودا نہ کیا جاتا ہو. اور اس معاملے میں فلمی دنیا سب سے زیادہ بدنام ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہی وہ آزادی ہے جو تم مانگ رہی ہو,
ہو اور یہ وہی بھیڑیے ہیں جو تمہاری آزادی کی فکر کر رہے ہیں اور تمہیں حق دلانا چاہتے ہیں. میرے اس معاملے کو ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. اسلام نے تمہیں جتنی آزادی دی ہے اتنی کافی ہے, اور جتنا تمہیں کسی بندھن میں رکھا ہے وہ تمہاری حفاظت کے لیے, تمہاری قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے. ذرا تصور کرو, تمہاری وہ قیمتی چیز ہے, اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اصول بنا دیا کہ اگر کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی گھر کے اندر موجود ہے اور اس کے دروازے بند ہیں, پھر بھی کوئی سوراخ سے جھانک کر تمہارے گھر میں تمہاری ماں, بہن, بیٹی کی عزت و آبرو کو دیکھنا چاہتا ہے اور تمہاری نظر اس کی اوپر پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے باوجود ہمارے گھر کی جاسوسی کر رہا ہے, ہماری ماں, بہن, بیٹی کو تک رہا ہے, تو اس آدمی کو حق دیا ہے کہ وہ دروازہ کھولے, چاقو یا چھری لے کر آئے اور گھر کی جاسوسی کرنے والے, تاک جھانک کرنے والے کا مرڈر کر دے, اس کو قتل کر دے, تو قتل کرنے والا گناہگار نہیں مانا جائے گا. ہم بھارتی لاء کے حساب سے بات نہیں کر رہے, ہم اسلام کی پیرائے میں بات کر رہے ہیں. ذرا تصور کرو کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر اپنی ماں, بہن, بیٹی کی عزت و آبرو کے بچانے کے لیے اگر تم کسی کا مرڈر کرتے ہو, قتل کرتے ہو, تو تم قاتل نہیں لکھے جاؤ گے, اور اگر جواب میں اس نے تمہیں مار دیا تو تم شہید کہلاؤ گے. ذرا تصور کیجیے کہاں ہیں ہم. تو منافقوں نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا؟ عورت. ان بیوتنا عورت, ہمارے گھر ننگے ہیں. آئیے, قرآن نے جو پردہ بتایا ہے, قرآن نے جو پردہ بتایا ہے, جن لوگوں سے پردہ بتایا ہے وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان سے پردہ, ان سے پردہ, ان سے پردہ, ان سے پردہ, اور جن سے پردہ نہیں ہے اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے. ان سے پردہ نہیں, ان سے پردہ نہیں, اس میں باپ بھی شامل ہے, سسر بھی شامل ہے, ان سے پردہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ساس کا داماد سے پردہ نہیں ہے. پوری ایک لسٹ ہے قرآن کی. اس لسٹ کو بتاتے بتاتے قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے, اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء. یہاں پر بھی عورات کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں پر بھی عورت کا پلورل عورات یوز کیا گیا ہے. اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء. طفل کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو. طفل جو بچہ بھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے یا اٹھ کے چلتا ہے, 5-6 سال کا ہے, چل رہا ہے, اٹھ رہا ہے. قرآن اس بچے کے بارے میں کہہ رہا ہے, اے عورتوں, اے خواتین, اے میری بندیوں, تم ان سے پردہ نہیں کر سکتی ہو. سسر سے پردہ نہیں ہے, شوہر سے پردہ نہیں ہے, بیٹے سے پردہ نہیں ہے, ان سے پردہ نہیں ہے. اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء. تمہیں پردے میں چھوٹ دیتے ہوئے ان بچوں کو سے بھی پردہ نہ کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم ان بچوں سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو. علی عورات النساء, جو ابھی عورتوں کے پردے, ان کی ستر, ان کی شرمگاہ اور ان کے ننگے پن کے بارے میں نہیں جانتے. یعنی ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن کو ابھی عورت کے خفیہ اندرونی معاملات کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے, ان بچوں سے بھی پردہ کی چھوٹ ہے. تم ان سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو, کوئی گناہ نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کیا استعمال کیا گیا؟ عورت کا پلورل عورات, یعنی ان سے بھی پردہ نہ کرو. کھلے, ان کے سامنے بھی کھلے عام آ سکتی ہو, ان کو اپنی گود میں بٹھا سکتی ہو, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے تم ان کو بھی چوم سکتی ہو, بوسہ لے سکتی ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم ہاتھ بھی ملا سکتی ہو, مصافحہ بھی کر سکتی ہو. یہ ہے اسلام. آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے, مسجد نبوی, اپنی مسجد. جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے, اور اس صحابی کا نام تھا جرحد. ابو داؤد کی روایت ہے, وہ اس صحابی کا نام تھا جرحد. تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی. یہ
یہاں یعنی یہ حصہ کھل گیا تھا. ران ران ہی بولتے ہیں نا آپ کے یہاں, چلیے اس کو ران بولتے ہیں. یہ حصہ کھل گیا تھا. کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے, پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں. تو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے یہ ران کھل گیا, سو رہا ہے, سوتا مرتا برابر, سو رہا, اور ران کھل گئی. اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو آپ کی نظر اس ران پہ پڑ گئی, فوراً نگاہ نیچی کر لی. سوچئے ران, ہم کیا کیا پہن کے نہاتے ہیں, کیا پہن کے ہم کھیلتے ہیں,